بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ماضی کے صیغوں کی علامات پڑھ لی ہیں، اس کے بعد مضارع کے صیغوں کی علامات تھیں، وہ بھی ہم نے پڑھ لی ہیں۔ مضارع کے صیغوں کی علامات کے بعد چند ایک فائدے ہیں جو آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا۔ فائدہ نمبر 1 جی، مضارع کے 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ آتا ہے۔ 5 صیغوں کے آخر کی آتا ہے جی پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ۔ جس حرف پر ضمہ ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مضموم کہتے ہیں۔ مضارع کے 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ آتا ہے، اور وہ 5 صیغے کون کون سے ہیں بھائی؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ ایک فائدہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ لکھ لینا، مضارع کے 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ نون اعرابی آتا ہے، اور وہ 7 صیغے کون کون سے ہیں بھائی؟ 4 تو تثنیہ کے ہو گئے سیدھے، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر۔ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کتنے ہو گئے؟ 6۔ 7واں آ گیا جی واحد مؤنث حاضر۔ 7 صیغے پورے ہو گئے۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 2۔ فائدہ تیسرا بھی یہ لکھ لینا، مضارع کے 4 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی مکسور آتا ہے۔ نون اعرابی مکسور آتا ہے۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ 4 تثنیہ والے، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر۔ یضربانی، تضربانی، تضربانی، تضربانی۔ دیکھ لیں بھی آخر میں نون اعرابی مکسور آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور نون اعرابی اس نون کو کہتے ہیں جو عامل کے آنے کی وجہ سے گر جائے، جو عامل کے آنے کی وجہ سے گر جائے۔ کتنے فائدے پڑھ لیے آپ نے؟ 3۔ چوتھا فائدہ یہ لکھ لینا، مضارع کے 3 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی مفتوح آتا ہے۔ نون اعرابی مفتوح آتا ہے۔ وہ 3 کیڑے نے جی؟ جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر۔ یضربون، تضربون، تضربین، آخر میں نون اعرابی مفتوح آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کتنے فائدے پڑھ لیے آپ نے؟ 4۔ اب 5واں فائدہ، 5 تن پاک کے نام پہ حروف ناصبہ کل 4 ہیں۔ حروف ناصبہ کل 4 ہیں۔ ناصبہ کا کی معنی؟ نصب دینے والے، نصب دینے والے۔ کل 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ یہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ اب ہم ان کا لفظی عمل پڑھتے ہیں۔ مانوی عمل انشاءاللہ نحویر میں پڑھیں گے، لفظی عمل آپ کو یہیں پڑھا دیتا ہوں۔ مضارع کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے، جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے، وہاں نصب دیتے ہیں، وہاں نصب دیتے ہیں۔ دیکھو مثال کے طور پہ جی، یہ ہمارے سامنے مثال آ گئی جی، یضربو، کیا آ گئی؟ یضربو۔ اب ہم نے اس کے شروع میں ان لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ ان ناصبہ۔ اب یہ یضربو نہیں پڑھا جائے گا، اب یہ ہو گیا این یضربا۔ کیا ہو گیا؟ این یضربا۔ اچھا جی یہ دیکھیے، اب یہ ہے ہمارے سامنے تضربو۔ کیا ہے؟ تضربو۔ حروف ناصبہ میں سے لن ناصبہ، کیا؟ لن ناصبہ شروع میں آ گیا۔ اب اس کو لن تضربو نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس لن ناصبہ نے کیا کرنا ہے؟ ضمہ کو گرا کر نصب دے دینا، تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ لن تضربا۔ اچھا جی یہ دیکھیں جی، واحد متکلم کا صیغہ ہے اضربو، اس کے شروع میں ہم نے کیا لگا دیا جی؟ کہ لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ کہ لگا دیا۔ اب کہ اضربو نہیں پڑھیں گے، کہ اضربا۔ کیا پڑھیں گے؟ کہ اضربا۔ اچھا جمع متکلم کا صیغہ کیا تھا؟ نضربو۔ کیا ہے؟ نضربو۔ اچھا اس کے شروع میں ہم نے حروف ناصبہ میں سے ایزان لگا دیا۔ کیا لگا دیا؟ ایزان۔ اب ایزان نضربو نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ جو ایزان شروع میں آ چکا ہے یہ ضمہ کو گرائے گا اور یہاں کیا کرے گا؟ نصب دے دے گا۔ اب ہم کیا پڑھیں گے؟ ایزان نضربا۔ ایزان نضربا۔ صحیح نظر آ رہا ہے؟
مضارع کے 5 سیغوں کے آخر میں ضمہ آتا ہے نا، تو ان 5 سیغوں کے آخر سے یہ جو حروف ناصبہ ہیں ان، لن، کئی، اذن، یہ ضمہ کو گرا دیں گے اور کیا کریں گے؟ نصب دے دیں گے۔ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نہیں وہ پہلے بارے میں این یضرب مثلا ما بعوضہ، تو این یضرب یہ صیغہ واحد مذکر کا مضارع کا نا، علامت آپ نے پڑھی ابھی آخری حرف پر ضمہ، شروع میں علامت مضارع یا ہوگی نا، تو آپ پر کوئی سوال کرے بھی این یضرب آخری حرف پر ضمہ تو نہیں ہے، تو آپ جواب میں کہیں گے بھئی آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ جو شروع میں ان آ گیا نا، ان یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، اور حروف ناصبہ کرتے کیا ہے؟ مضارع کے 5 سیغوں کے آخر سے، اور ظاہر 5 پہ اکٹھے تو نہیں داخل ہوں گے، 5 میں سے کوئی ایک سیغہ آئے گا، اس پہ حروف ناصبہ میں سے کوئی ایک حرف داخل ہو جائے تو وہ ضمہ کو گرا کر کیا کرے گا؟ نصب دے تو گا۔ ہم کہیں گے بھئی علامت اس کی یہی ہے، لیکن این یضرب میں یہ جو ان آ گیا نا، اس نے ضمہ کو گرا کر کیا کیا ہے؟ نصب دے دیا۔ صیغہ اب وہی رہے گا، صیغہ میں تبدیلی نہیں ہوگی، صیغہ واحد مذکر کا مضارع مثبت معروف ہی رہے گا۔ اچھا ایک کام تو یہ کرتے ہیں، دوسرا کام یہ کیا کرتے ہیں؟ 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، 7 صیغے جن کے آخر میں یضربانی، تضربانی، 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 یضربون، تضربون، تضربین، 7 تو ہو گیا نا، ان کے آخر میں نون اعرابی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس نون اعرابی کو بھی گرا دیں گے، اس نون اعرابی کو بھی گرا دیں گے۔ مثال کے طور پہ جی یہ دیکھیں میری طرف بھائی، یضربانی، تضربانی، اب ہم اس کے شروع میں لگا دیتے ہیں جی ان، اس کے شروع میں لن ناصبہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب این یضربان نہیں پڑھا جائے گا یا لن تضربان نہیں پڑھا جائے گا، اب یہ جو نون کھڑا ہے نا، نون یہ گر گیا، یہ کون سا نون ہے؟ نون اعرابی۔ نون اعرابی اس نون کو کہتے ہیں جو عامل کے آنے کی وجہ سے گر گیا ہے۔ تو یہ ان، لن، کئی، اذن یہ حروف عاملہ میں سے ہے، ان بھی عاملہ ہے، لن بھی عاملہ ہے، تو ان یہ کیا اس نے عمل کیا آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا۔ نون اعرابی وہ ہوتا ہے جو عامل کے آنے کی وجہ سے عامل ان آیا، نون اعرابی گر گیا، عامل لن ناصب آیا تو نون اعرابی گر گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہو تو یہ 7 صیغوں کے آخر سے ہی ان یضربا، ان تضربا، ان تضربا، ان تضربا، ان یضربو، ان تضربو، ان تضربی، تو یہ جو حروف ناصبہ ہیں مضارع کے 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں۔ یہ باقی کتنے رہ گئے؟ 7 تے 5 کتنے ہو گئے؟ 12۔ 2 رہ گئے ہیں، کون کون سے؟ جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث جمع حاضر۔ مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان میں کوئی لفظی عمل یہ نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مؤنث غائب کا جو نون ہے یہ نون مبنی ہوتا ہے۔ یہ کون سا نون ہوتا ہے؟ نون مبنی ہوتا ہے۔ نون مبنی جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے، اپنی جگہ پر برقرار رہتا اپنی ہے، جگہ نہیں چھوڑتا، عامل جتنا بھی مضبوط آ جائے وہ ڈٹا رہتا ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے جی۔ تو فائدہ نمبر ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ 5واں فائدہ تھا، حروف ناصبہ کل 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن، یہ حروف فعل مضارع پر داخل ہو کر مضارع کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے وہاں نصب دے دیتے ہیں، اور 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، اور 2 صیغوں میں کوئی لفظی عمل نہیں کرتے، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں۔ تینوں کی کوکڑا پہ ہے سبحان اللہ، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، کیونکہ ان دونوں کا نون مبنی کتنے پہلے ہو گیا؟ 5۔ فائدہ نمبر 6 بھی لکھ لینا، حروف جازمہ کل 5 ہیں، کل 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہی اور ان شرطیہ، مٹا دے یار، لم، لما، لام امر، لائے نہی اور ان شرطیہ۔ اب یہ حروف کیا عمل کرتے ہیں جی؟ مضارع کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے وہاں جزم دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے جی یہ یضربو ہے، لیکن اس کے شروع میں لم آ جائے یا لما آ جائے یا لام امر آ جائے، یہ دیکھیں لے یاد رکھیں، یا لائے نہی آ جائے، کیا آ جائے؟ لم، لما، لام امر، لائے نہی یعنی شرطیہ مضارع کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے وہاں کیا کرتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں۔ اب دیکھو یضربو ہے، شروع میں لم آ گیا تو کیا پڑھیں گے اب؟ لم یضرب، لم یضرب،
یہ ضمہ گیا جزم آ گئی، یہاں پر بھی کیا آ گئی لیادرب، یہاں پر کیا ہو گیا جی لا یادرب۔ مضارع ہیں وہ 5 سیغے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے وہاں جزم دیتے ہیں اور 7 سیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ اب لم یدریبا، لم تدریبا، لم تدریبا، لم تدریبا، لم تدربو، لم تدربی، نہیں سمجھ لگی؟ 7 سیغیاں دے آخر تو نون اعرابی بھی چلا جائے گا، لیادرب لیادریبا یا لیادریبا لتدریبا 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 لتدریبو لتدریبی، لیادریبو لتدریبو لتدریبی، لا یادرب اچھا لا یادریبا لا تدریبا لا تدریبا لا تدریبا لا یادریبو لا تدریبو لا تدریبی۔ تو یہ جو حروف جازمہ ہیں 5 سیغوں کے آخر میں ضمہ دیں گے اور 7 سیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیں گے اور 2 سیغوں میں کوئی لفظی عمل نہیں کریں گے۔ یعنی اب مولانا صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے حضرت، ساڑھے ہاتھ رحم کرو جی۔ فائدہ نمبر 6، حروف جازمہ کل 5 ہیں۔ لم لما لام امر لا الہ اور یہ حروف فعل مضارع پر داخل ہو کر مضارع کے وہ 5 سیغے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے وہاں جزم دیتے ہیں اور 7 سیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو اور 2 سیغوں میں کوئی لفظی عمل یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، کیونکہ ان دونوں کا نون مبنی ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، نون مبنی اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے۔ آگے آپ نے لکھ لینا جی فائدے کے طور پہ، فائدہ نمبر 7 لکھ لو جی۔ نون اعرابی اس نون کو کہتے ہیں، نون اعرابی اس نون کو کہتے ہیں جو عامل کے آنے کی وجہ سے گر جائے، جو عامل کے آنے کی وجہ سے گر جائے۔ یہ آپ نے ابھی مثالیں دیکھی، این یدریبا، ان تدریبا، ان تدریبا، ان تدریبا، این یدریبو، ان تدربو، ان تدربی، تو نون اعرابی گر رہا کہ نہیں گر رہا؟ جی گر رہا ہے نا۔ تو نون اعرابی اس نون کو کہتے ہیں جو عامل کے آنے کی وجہ سے گر جائے اور نون مبنی اس نون کو کہتے ہیں جو عامل کے آنے کی وجہ سے نہ گرے، جو عامل کے آنے کی وجہ سے یہ 7 فائدے مضارع کی اپنا علامات کے بعد، مضارع کے سیغوں کی علامتیں پڑھی ہیں نا آپ نے، ان علامتوں کے بعد ان 7 فائدوں کو بھی آپ ذہن نشین فرما لیں۔